آپ نے اپنی ابتدائیے میں کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر میں مفتی یا علامہ ہوتا تو تب بھی مفتی یا علامہ اپنے نام کے ساتھ نہ لکھتا. اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا یہ اتنا زیادہ یہ ہیٹرڈ ٹورڈز نہیں، وہ نہیں ہے. یا اس سے میری علامہ نفرت نہ آپ حضرات سے سمجھیں، وقت کا تقاضا سمجھیں. کیونکہ دیندار طبقے کی حرکتوں کی وجہ سے یونیورسٹیز اور کالجز کے لوگ متنفر ہو چکے ہیں. ہم خود متنفر تھے. ہم نے اس پورے سسٹم کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا. ایک تو ان کے کردار کی وجہ سے، دوسرا جو یہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. ہم خود یہی کچھ کرتے رہے. 5 سال انجینئرنگ یونیورسٹی میں نے اپنی مسجد جو ہاسٹل کی تھی اس کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. وہ دیوبندی تھا، ہم بریلوی تھے اس وقت، باپا جانی والی جماعت میں. اپنی جماعت الگ سے کرواتے تھے اور اسے ثواب سمجھتے تھے. 2002 میں عمرے کے لیے گیا، امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. اور یہ میرا کوئی ذاتی ایشو نہیں تھا، یہ ہمارے علماء نے ہمیں بتایا تھا، یہ نجدی ہیں، گستاخ رسول ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو یہ جو تکلیف ہے نا مجھے اس چیز کی کہ جس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھری. ایک ہے علمی اختلاف، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نفرت کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ جہنمی ہے، اس تکلیف نے مجھے اس پہ مجبور کیا کہ میں اپنے ساتھ اس قسم کا کوئی ٹائٹل نہ لگاؤں. اور سیم چیز اس طرف سے بھی ہے. مفتی اعظم سعودیہ کا بھی فتویٰ ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ نہ سمجھے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے، دونوں طرف سے، بلکہ سارے فرقوں کا آپس میں. اس میں ایک ٹالرنس اگر ہے تو صرف شیعہ مکتب میں. ان کے نزدیک آپ کسی مکتب فکر کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جاتی ہے. سعودیہ سے اتنا اختلاف ہے ان کا، اس کے باوجود وہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑوں کے فتوے یہ ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے. ہم چونکہ اہل سنت سے بلٹ اپ ہمارا ہوا تھا تو ہم تو اسے حرام سمجھتے تھے. اس وجہ سے یہ ایک دکھ ہے، اسے نفرت نہ سمجھیں، یہ دکھ ہے. اور اگر مجھے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ انہوں نے دین کے ساتھ یہ کچھ کیا تو میں پھر اپنے گھر میں نہیں بیٹھا. میں نے پوری دنیا کو چیخ چیخ کے بتایا کہ دین کے نام کے اوپر انہوں نے آپ کے ساتھ کھلواڑ کیا اور صدیوں سے کر رہے ہیں. آپ کی ہاسٹل کی مسجد کے امام دیوبندی تھے اور آپ اس وقت آپ کا زور تھا کہ اس وقت میں بریلوی تھا، اس لیے ان کی امامت میں نماز پڑھنا آپ نے گوارہ نہیں کیا. اس وقت آپ بریلوی تھے، آج آپ کیا ہے؟ آج سمپل مسلم. اور یہ سلوگن میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اس میں وہ سارے بابے داخل ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے نام کے اوپر دین کو فرقوں میں بانٹا اور ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا. اور وہ بابے جو رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کر گئے، یعنی کہ یہ امام بخاری، امام مسلم، یہ باقی لوگ، یہ ہمارے بزرگ ہیں اور ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. سن 61 ہجری میں جب ایک واقعہ ہوتا ہے، واقعہ کرب و بلا، تو اہل سنت اور اہل تشیع جو مکتبہ فکر ہے وہ تو اس وقت جنم نہیں لیتا ہے. دو فرقے تو موجود ہیں، آپ کا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں؟ ہاں، فکر کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، فکر کے اعتبار سے، فرقے کے اعتبار سے نہیں. فرقہ یہ ہے کہ اہل سنت جو فرقہ ہے وہ اہل تشیع کو گمراہ اور جہنمی سمجھتا ہے. اہل سنت فکر یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت اور اجماع امت کو اتھارٹی مانتے ہوئے اہل بیت اور صحابہ کے فہم کے مطابق اپنے دینی معاملات کو لے کے چلتے ہیں، لیکن کسی کی تکفیر نہیں کرتے، صرف ان کی گمراہی ان پر واضح کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسی تقسیم ہے جو 61 ہجری میں رسول اللہ کی وفات کے 50 سال بعد ہوگی. یہ میں نے نہیں کروائی. 2 گروپ بن گئے، ایک خلافت کے نظام کو لے کے چل رہے ہیں، دوسرے امامت کو. اس تقسیم میں اگر آپ دیکھیں تو میں اہل سنت کی فکر پر ہوں، فرقہ اہل سنت نہیں، فکر پہ. اس لیے ہم نے یہاں پر اہل سنت کی کتابیں احادیث کی رکھی ہوئی ہیں، لیکن اہل تشیع کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں. اور ہماری اور اہل تشیع کی جو کامن بک ہے وہ ہم نے سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے، قرآن اور اہل بیت غدیر خم پر بھی، قرآن حجۃ الوداع کے موقع پر بھی. رہا سنت کا معاملہ، آپ اہل سنت کی احادیث سے اسے ڈرائیو کریں یا اہل تشیع کی، 80 to 90% چیزیں کامن ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت رحمہ اللہ تعالیٰ، میں انہیں پائنیئر سمجھتا ہوں اس ماڈرن ایج میں، کہ انہوں نے میڈیا کے ذریعے جو دین کی ڈسکشن ہے اپوزٹ فرقوں کی، اس کو ایک ٹیبل پہ کروایا. یہ ان کا کریڈٹ ہے اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود. اس سے پہلے لوگ آمنے سامنے نہیں بیٹھتے تھے. جب ہم لوگ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہم کبھی بھی کسی دوسرے فرقے کے عالم کو سننے کے لیے نہیں جاتے تھے. اب تو سوشل میڈیا ہے نا، وہ ویڈیو خود بخود ہمارے موبائل میں پہنچ جاتی ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. تو عالم آن لائن جو جیو پہ لگتا تھا، وہ ایک سمجھ لیں پہلا مائل سٹون تھا جو اچیو ہوا. اور اس کے بعد یہ سارے سلسلے شروع ہوئے. اس میں نیگیٹو چیزیں بھی چند چیزیں آئیں کہ ایک فرقے کو اوپر کر کے باقیوں کو نیچا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اوورآل اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ سنی شیعہ کی جب آپ گفتگو سنیں مختلف مسائل پہ، سینکڑوں اس کے پروگرام ہیں، آپ کو 90% مسائل ایک جیسے نظر آئیں گے. لوگوں نے سوچنا شروع کیا، یار ہم تو سمجھتے تھے کہ شیعہ جو ہیں یہ کسی اور دین کے ماننے والے ہیں، اور شیعہ نے سمجھا کہ اہل سنت جو ہے وہ اہل بیت کو نہیں مانتے. تو وہاں پر تو آپ کو کامن چیزیں نظر آتی ہیں. جب آپ ایک مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں تو نیچرلی
آپ اس پہ کاربند ہوتے ہیں, آپ اس کو درست سمجھتے ہیں. جب آپ اس کو درست سمجھتے ہیں تو دوسرے میں آپ کو کچھ کجیاں, کوتاہیاں, کمیاں دکھائی دیتی ہیں. یہ نیچرل ہے. تو جب آپ ایک پہ قائم ہوتے ہیں تو دوسرے کو آبویسلی آپ سمجھیں گے کہ اس میں کمی ہے, کوتاہی ہے, تو میں اس اپنے مکتب فکر کو فالو کر رہا ہوں. جی جی ایسے آپ اس کانسیپٹ پہ ہوں ایسے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر کچھ مکاتب فکر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو فرقہ ہے وہ ٹھیک ہے اور دوسرا غلط کر رہا ہے تو یہ نیچرل ہے. تو آپ تنقید کیوں کرتے ہیں سر؟ مجھے ان سے اختلاف یہ ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جہنمی ہے, اسلام سے نکل چکے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام, انہیں چندہ دینا حرام, ان کی مسجد میں جائیں تو مسجد والے دھوئیں گے مسجد کو. رفع الیدین کرنے والا اگر کسی بریلوی کی مسجد میں چلا جائے, آج بھی انڈیا میں ایسی مساجد ہے, پاکستان میں تو گاؤں ایریا میں بہت زیادہ تھی, اب تھوڑی سی ٹالرنس آئی ہے, اور کتابوں میں تو ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی مساجد کو انہوں نے کہا ہے کہ عبادت گاہیں ہیں, یہ مساجد نہیں ہیں. یہ اختلاف ہے. اگر یہ علمی اختلاف رکھتے ہیں نا اور کہتے کہ ان کا موقف ان کے نزدیک زیادہ بہتر ہے, ہمارے نزدیک یہ موقف بہتر ہے, لیکن ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں گے, نکاح طلاق کے معاملات بھی ہمارے آپس میں چلیں گے, خوشی غمی پہ بھی ملیں گے, ایک دوسرے کو کافر نہیں سمجھیں گے, کو ایگزسٹ کریں گے, جس طرح کے ہمارے پولیٹیشینز کرتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پہ آپ کو پی ٹی آئی, نون لیگ, جماعت اسلامی, سارے سیاستدان ایک جگہ ہنستے مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے, تقریریں ایک دوسرے کے خلاف کریں گے, لیکن جب ان کی خوشی غمی ہوتی ہے تو سارے ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں. لیکن فرقوں والے ایسا نہیں کرتے. یہ رمضان نشریات میں جمع ہوتے ہیں اور ریئل ٹائم ہمارے پاس انفارمیشن ہے ان اینکرز کی طرف سے کہ جیسے ہی نماز مغرب کا ٹائم آتا ہے نماز اپنی اپنی پڑھتے ہیں. KFC اور میکڈونلڈ سے منگوایا ہوا کھانا ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں, نماز نہیں ایک جگہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اور اگر پڑھ لیں تو ان کے ساتھ والے دوسرے بڑے علماء کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی, آپ اپنا نکاح دوبارہ کریں. پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب, ان کے خلاف کتنی کمپین چلی ہے کہ آپ نے ایک دیوبندی فرقے کے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے, تجدید نکاح بھی کریں, تجدید ایمان بھی کریں. اگر مفتی منیب جیسے ماڈریٹ بندے کے بارے میں اس کے ماننے والے جو اس وقت مفتی اعظم ہے بریلویوں کا, ان کے اپنے علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نکاح ٹوٹ گیا, تو مجھے آپ کو کس نے ایکسیپٹنس دینی ہے؟ یہ نفرتیں ان میں. علی بھائی, آپ کی امامت میں نماز مغرب ادا کی تو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے, نماز عشاء ادا کی تو ہاتھ چھوڑ کے. جی جی الحمدللہ. آپ امامت کر رہے تھے, کیا بتانا چاہتے ہیں؟ پریکٹیکلی یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا, میری روزانہ کی روٹین ہے. میں فجر کی نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں, سال سے. ظہر کی نماز ہاتھ باندھ کے, عصر کی پھر ہاتھ چھوڑ کے, مغرب کی باندھ کے, اور عشاء کی ہاتھ چھوڑ کے. میں دونوں سنتوں پر عمل کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے, ہاتھ چھوڑ کر بھی. اہل سنت کے ہاں, اہل تشیع تو صرف ایک طریقے پہ ایمفیسائز کرتے ہیں, ہاتھ چھوڑنے پر. اگرچہ جو ان کے ماڈریٹ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے بھی جائز ہے, اور پرانے علماء نے فتوے دیے کہ ہاتھ باندھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت جو خامنائی صاحب ہیں, مفتی اعظم ایران, ان کا باقاعدہ ریٹن میں فتویٰ ہے کہ اگر سعودی حکومت اہل تشیع کو یہ پابند کرے کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں, تو ہمارے شیعہ وہاں ہاتھ باندھ کے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھیں, الگ سے نماز نہ پڑھیں, امت کی جمعیت کو نہ توڑیں. تو اب وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی. تو میں پریکٹیکلی اس پہ عمل کرتا ہوں تاکہ میرے دل میں کوئی نفرت سنی شیعہ تفریق والی نہ آئے. میں رفع الیدین کرتا ہوں الحمدللہ, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت. اہل تشیع بھی کرتے ہیں, وہاں پہ بھی ہم دو طریقے مانتے ہیں, کانوں تک ہاتھ اٹھانا اور کندھوں تک ہاتھ اٹھانا. کندھوں تک کا ذکر بخاری میں ہے, کانوں کا صحیح مسلم میں. ہم دونوں طریقوں کو درست سمجھتے ہیں. ہاں, رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنے کو میں خلاف سنت سمجھتا ہوں. نبی الاسلام سے ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر ثابت نہیں ہے. شیعہ اور سنی دونوں کی بکس اس پہ یونینیمسلی ایگریڈ ہیں کہ رفع الیدین کرنا نبی الاسلام کی ایک متواتر اور دائمی سنت ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت.